صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ توکل اللہ، آگ کا ٹھنڈا ہونا، بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود اور اس قوم کے لیے ناقابل معافی تھا، اور اس جرم کی پاداش میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی بھیانک سزا دینا چاہتے تھے جو کہ دوسروں کے لیے نشان عبرت ہو۔ چنانچہ الاؤ جلائے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر توکل اس قدر کامل تھا کہ انہیں اس سے خوف محسوس نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 میں، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ نمرود سے مناظرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے صحیح سلامت واپس آ گئے تو نمرود اور اس کی قوم کے لوگ حیران اور ششدر رہ گئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور اس سے سوالات کیے اور پوچھا کہ کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں بیان فرمایا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، اس نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ چنانچہ وہ ہکا بکا رہ گیا جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہیں۔ نمرود نے اس بات کی تردید میں 2 غلاموں کو بلایا، ایک کو قتل کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقاضے کو کہ خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے، تو نمرود حواس باختہ ہو کر دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ بابل کی طرف ہجرت۔ آگ سے بچنے نمرود کے مناظرے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ بابل میں آپ کی شادی حضرت سارہ سے ہو گئی تھی۔ اہل خانہ کے ساتھ حیران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ بیت المقدس قیام کرنے کے بعد آپ مصر ہجرت کر گئے۔ حضرت سارہ فرعون کے دربار میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی حسین و جمیل بیوی سارہ علیہ السلام کی خبر پہنچی، تو حضرت سارہ علیہ السلام کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور بری نیت سے 3 سے 4 دفعہ گرفت میں لینا چاہا، لیکن قدم زمین میں جم گئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی تھی، فرعون کے کہنے پر انہوں نے اس کے حق میں دعا کی، جس پر فرعون نے عافیت پائی اور نہ صرف حضرت سارہ کا راہ چھوڑ دیا بلکہ انہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام عنایت کی۔ محققین کے درمیان اختلاف ہے کہ حضرت حاجرہ لونڈی نہیں، اس بادشاہ کی بیٹی تھی، اللہ عالم۔ حضرت اسماعیل کی ولادت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم اس واقعے کے بعد دوبارہ فلسطین منتقل ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے اولاد کے لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے شادی کرنے کا کہا، اور 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بعد ازاں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور علیہ السلام اور نومولود بیٹے کو لے کر فلسطین سے نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل بیابان وادی میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کے ساتھ صحراؤں، پہاڑوں، میدانوں کو عبور کرتے ایک ایسی بیابان وادی میں پہنچے جہاں زندگی کا نام و نشان نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھجور کا تھیلا، پانی کا مشکیزہ پاس رکھا اور کچھ کہے بغیر واپس پلٹے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جاتے دیکھا تو دامن پکڑ کر بولی، ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی مسلسل خاموشی پر سمجھ گئیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔
قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد ایک بے زراعت وادی میں بسائی ہے تیرے محترم گھر کعبے کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والے کر دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر کرے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا صفا و مروہ میں پانی کی تلاش کے لیے دوڑنا۔ گرمی کی شدت سے جب بچے کو پیاس نے ستایا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بچے کو صفا و مروہ پہاڑیوں کے درمیان ایک نشیبی جگہ پر لٹایا اور پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے ننھے اسماعیل کے پاؤں کی ایڑیوں کی جگہ سے پانی یعنی زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ بعد ازاں قبیلہ بنو جرہم کا قبیلہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا۔ اس طرح غیر آباد وادی آباد ہوئی۔ تاہم بنو جرہم نے مکہ سے جلا وطن ہوتے وقت زمزم کنویں کو پتھروں سے بند کیا جو حضرت عبد المطلب نے اللہ کے حکم سے دریافت کیا، اور آج صفا و مروہ کی سعی حج اور عمرے کا حصہ ہے جو کہ سنت ابراہیم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال اور زوجہ سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی کہ اللہ نے انہیں فرشتوں کے ذریعے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ قرآن میں ہے سورہ صفات میں 112 میں، اور ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹے کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ یہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کی خبر بھی لائے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی دن تک ایک خواب آتا رہا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے اور بیٹے کو خواب سنایا۔ بیٹا جو اطاعت و فرما برداری کا پیکر تھا انہیں خواب پورا کرنے کا حکم کرنے کا کہا۔ قرآن میں ہے سورہ صفات میں آیت نمبر 102 سے 110 میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں، پھر جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے یقیناً ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ اس بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کو حکم دیا گیا ہے، کر گزریں، اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں متی ہو گئے اور اس باپ نے اس بیٹے کو پیشانی کے ایک جانب لٹا دیا اور ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنا خواب یقیناً سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بلا شبہ یہ تو کھلی آزمائش ہی ہے، اور ہم نے اس اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک عظیم القدر جانور ذبح کرنے کو دیا، اور ہم نے اس کے ذکر خیر کو پیچھے آنے والوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ آج تمام امت مسلمہ اور حجاج کرام حج کے اہم رکن قربانی کو سنت ابراہیم کی یاد میں پورا کرتے ہیں۔